دنیا بھر میں تیزی سے بڑھتا ہوا مرض ذیابیطس یا شوگر کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ ذیابیطس پوری زندگی ساتھ رہنے والی ایسی طبی حالت ہے جو ہر سال لاکھوں افراد کو ہلاک کرتی ہے اور یہ کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب جسم اپنے اندر موجود شکر یعنی گلوکوز کو حل کر کے خون میں شامل نہیں کر پاتا۔ اس بیماری کی پیچیدگی کے باعث ہارٹ اٹیک، فالج، نابینا پن، گردے نکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ پاؤں اور ٹانگیں کٹنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک تیزی سے بڑھتا ہوا مسئلہ ہے اور انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 54 کروڑ کے قریب افراد اس مرض کا شکار ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ تعداد 40 سال پہلے کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہے۔ ذیابیطس کی عالمی تنظیم کے 2021 تک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً 3.25 کروڑ بالغ افراد اس مرض میں مبتلا تھے، جبکہ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 فرد ذیابیطس کا مریض ہے اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں ہلاکتوں کی 8ویں بڑی وجہ ذیابیطس ہی ہے۔ 2005 کے مقابلے میں اب تک اس سے متاثرہ افراد کی ہلاکتوں میں 50% اضافہ ہوا ہے، جبکہ اس مرض کے باعث ہر سال تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ افراد معذور ہو جاتے ہیں۔ ان خطرات کے باوجود ذیابیطس کے شکار بیشتر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ روزمرہ معمولات میں تبدیلی کئی معاملات میں بہتری لا سکتی ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم نشاستوں یعنی کاربوہائیڈریٹس کو گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے، جس کے بعد لبلبے میں پیدا ہونے والا ہارمون انسولین ہمارے جسم کے خلیوں کو ہدایت دیتا ہے کہ وہ توانائی کے حصول کے لیے اس گلوکوز کو جذب کریں۔ ذیابیطس تب لاحق ہوتا ہے جب انسولین مناسب مقدار میں پیدا نہیں ہوتی یا کام نہیں کرتی۔ اس سے گلوکوز ہمارے خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ذیابیطس کی کئی اقسام ہیں۔ ذیابیطس ٹائپ 1 میں لبلبہ انسولین بنانا بند کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں گلوکوز خون کے بہاؤ میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سائنسدان یہ تو نہیں جانتے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ شاید ایسا جینیاتی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی وائرل انفیکشن کی وجہ سے لبلبے میں انسولین بنانے والے خلیے خراب ہو جاتے ہیں۔ ذیابیطس کے صرف 10% مریض ہی ٹائپ 1 کا شکار ہیں۔ ذیابیطس ٹائپ 2 میں لبلبہ یا تو ضرورت کے مطابق انسولین نہیں بناتا یا جو بناتا ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتی، اور ایسا عموماً درمیانی اور بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تاہم یہ مرض کم عمر کے زیادہ وزن والے افراد، سست طرز زندگی اپنانے اور کسی خاص نسل سے تعلق رکھنے والے افراد خصوصاً جنوبی ایشیائی افراد کو بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ کچھ حاملہ خواتین کو دوران زچگی ذیابیطس ہو جاتا ہے جب ان کا جسم ان کے اور بچے کے لیے مطلوبہ انسولین نہیں بنا پاتا۔ مختلف مطالعوں کے مطابق 6 سے 16% خواتین کو دوران حمل ٹائپ 1 ذیابیطس ہو جاتا ہے۔ ایسے میں انہیں غذا اور ورزش کے ذریعے شوگر لیول کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تاکہ اسے ٹائپ 2 ذیابیطس میں بدلنے سے روکا جا سکے۔ یاد رکھیں کہ بہت زیادہ پیاس لگنا، معمول سے زیادہ خصوصاً رات کے وقت پیشاب آنا، تھکاوٹ محسوس ہونا، وزن کا کم ہونا، نظر کا دھندلانا، زخموں کا نہ بڑھنا ذیابیطس کی عمومی علامات ہیں۔ برٹش نیشنل ہیلتھ سروس کے مطابق ٹائپ 1 ذیابیطس کی علامات بچپن یا جوانی میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ یورپی ممالک میں 40 سال سے زائد، جبکہ جنوبی ایشیائی ممالک میں شرح عمر 25 سال کے افراد ٹائپ 2 ذیابیطس کے خطرے کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے والدین یا بہن بھائیوں میں سے کسی کو ذیابیطس ہوتا ہے، ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے یا وہ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، اور ان میں زیادہ تعداد جنوبی ایشیائی ممالک، چینی باشندوں، جزائر عرب الہند اور سیاہ فام افریقیوں کی ہے۔ ذیابیطس کا زیادہ تر انحصار جینیاتی اور ماحولیاتی عوامل
लेवल पर होता है, लेकिन आप सेहतमंद ग़िज़ा और चुस्त तर्ज़ ज़िंदगी से अपने खून में शक्कर को मुनासिब सतह पर रख सकते हैं। प्रोसेस किए गए मीठे खानों और मशरूबात से परहेज और सफेद रोटी और पास्ता की जगह खालिस आटे का इस्तेमाल पहला मरहला है। रिफाइंड चीनी और अनाज ग़िज़ाइयत के एतबार से कम होते हैं क्योंकि इनमें से विटामिन से भरपूर हिस्सा निकाल दिया जाता है। मिसाल के तौर पर सफेद आटा, सफेद रोटी, सफेद चावल, सफेद पास्ता, बेकरी की अशिया, सोडा वाले मशरूबात, मिठाइयाँ और नाश्ते के मीठे सीरियल, जबकि सेहतमंद ग़िज़ाओं में सब्जियाँ, फल, बीज, अनाज शामिल हैं। इसमें सेहतमंद तेल, मेवे और ओमेगा 3 वाले मछली के तेल भी शामिल हैं। ये जरूरी है कि वक्फे से खाया जाए और भूख मिटने पर हाथ रोक लिया जाए। जिस्मानी वर्जिश भी खून में शुगर के तनासब को कम करने में मदद देती है। बरतानिया में NHS तजवीज़ करता है कि हफ्ते में कम से कम 2.5 घंटे एरोबिक्स करना या तेज चहलकदमी या सीढ़ियाँ चढ़ना मुफीद है। जिस्म का सेहतमंद हद तक वजन शुगर लेवल को कम रखने में मदद देता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करें, यानी आधा या 1 किलो एक हफ्ते में। ये भी अहम है कि आप तंबाकू नोशी ना करें और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखें ताकि दिल के आर्जे का खतरा कम हो। खून में शुगर की ज्यादा मिकदार खून की शरीयानों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर खून का जिस्म में बहाव ठीक ना हो तो ये उन अज़ा तक नहीं पहुंच पाता जहां इसकी जरूरत होती है, जिससे असाब को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है, जिस वजह से दर्द और एहसास खत्म हो जाता है, बिनाई जा सकती है और पैरों में इन्फेक्शन हो सकता है। आलमी अदारा सेहत का कहना है कि नाबीनापन, गुर्दों के नकारा होने, दिल के दौरे, फालिज और पाँव के कटने की बड़ी वजह ज़ियाबितस ही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 54 करोड़ के लगभग बालिग अफराद इस मर्ज का शिकार हैं और खदशा है कि 2030 तक ये तादाद 65 करोड़ तक जा सकती है। तंजीम के मुताबिक ज़ियाबितस से मुतासरा अफराद में से 75% ऐसे मुमालिक में रहते हैं जिनका शुमार गरीब या मुतवसत आमदन वाले मुमालिक में होता है, जहां खाने पीने की आदत तेजी से तब्दील होती हैं, जबकि तरक्की याफ्ता मुमालिक में इसका जिम्मेदार सस्ते प्रोसेस्ड खानों को करार दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस तरह की मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस बर वक्त देखने के लिए यू वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।